نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلب ذكر الله او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ بزرگوں، دوستو، میرے عزیز بچوں اور محترم علماء کرام، آج کا یہ مجمع عظیم الشان مجمع ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سے علماء کرام ہیں اور دوسرے وہ حضرات ہیں جو علماء کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہماری جب نظامت ہوتی تھی اور جب بہت سے علماء کرام ہوتے تھے تو چاہے 3 منٹ بات کریں، میں یہ چاہتا تھا کہ سارے علماء کرام کی بات ہو، اور یہ سلسلہ چلنا چاہیے۔ 10 گھنٹہ بیان ضروری نہیں، 10 باتیں جو کام کی ہو وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور کارآمد ہوتی ہیں۔ اس لیے بھی ہمارا بھی مزاج ہونا چاہیے کہ ہم کو جو منٹ ملے اسی منٹ میں اپنی بات کر لیں اور کہہ لیں، تاکہ امت مستفید ہو، اور امت کا بھی یہ ذوق شوق ہونا چاہیے کہ ہم کو جتنی بھی دین کی بات سننے کو ملے وہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی سننے کی توفیق عطا فرمائی اور دینی مجلس میں بیٹھنے کو میسر فرمایا۔ میرے دوستو، آج اس ماحول کی پوزیشن کی وجہ سے، جس ماحول میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ آج ہمارا کلمہ درست ہو، اس کی ضرورت ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہماری پگڑی بہت اونچی ہے۔ لوگ بڑی بڑی اونچی پگڑیاں باندھتے ہیں اور اونچی اونچی ٹوپیاں پہنتے ہیں تاکہ اس کچھ اونچائی بڑھ جائے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ علماء کرام کے تو مقام کو اللہ پاک نے یوں ہی بلند فرمایا ہے، اور صرف علماء کرام کے مقام کو نہیں بلکہ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم سب میں بہترین امت ہو۔ اللہ پاک ہمارا بنانے والا، زمین و آسمان کا بنانے والا، ساری شے کا خالق اور مالک یہ کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے جو کہا ہے وہی ہے اور وہی ہوگا، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے دوستو، جو اللہ نے کہا ہے وہی ہے اور وہی حق ہے۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی امت ہو۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں، مسلم طبقہ میں 95% لوگوں کا کلمہ درست نہیں ہے۔ ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو محمد کی ہاں صحیح ہو، درست ہو، یہ کوئی ضروری نہیں، اس لیے کلمہ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور کلمے کے بعد عقیدہ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان مسجد کے سامنے ناچتا گاتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، وہ مسلمان رہے گا؟ مفتیوں سے پوچھئے، مفتی اس کے کفر کا فتویٰ دے دے گا کہ جو مسجد کی بھی حرمتی کرے اور اسلام کی
عظیم الشان چیزوں کی، محترم بشان چیزوں کی بے حرمتی کرے اور اس کا احساس بھی اس کو نہ ہو، اگر وہ ناجائز حرام سمجھ کے کرتا ہے تو چلو اس کا ایمان مفتی باقی رکھ سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں مفتی اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دے گا۔ تو آج ہم کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، عقیدے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج حلال و حرام کی ہم کو تمیز نہیں ہے۔ مسلمان جانتا ہے کہ گانا گانا حرام ہے، گانا سننا حرام ہے، پھر بھی وہ مسجد کے سامنے سے سینہ تان کر کے گاتا بجاتا ہوا نکلتا ہے۔ ارے کسی کا کیا بگڑے گا؟ اگر تم اسلام کی مانو گے، اللہ کو اللہ کی مانو گے، نبی کو نبی کی مانو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ جو اللہ کو مانے گا اللہ کی مانے گا، نبی کو مانے گا نبی کی مانے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو اللہ سے بغاوت کرے گا، جو حرام کام کو کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے فیصلے کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ ہمارے نبی نے اور اللہ نے یہی چاہا ہے، اللہ نے یہ چاہا کہ ہماری مخلوق جہنم سے بچ جائے۔ مخلوق اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ انسان اور جنات دونوں اس میں شامل ہیں، جو مکلف ہے، جس سے سوال ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ تو انسان اور جنات یہ دونوں جہنم میں جانے سے بچ جائے، اس لیے وہ اللہ کو ایک مانے اور نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے۔ عقیدہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، حلال کو اپنانے کی ضرورت ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے، مگر مسلمانوں نے اپنے اپنے نام سے اسلام بنا رکھا ہے۔ قوالی گاؤ بجاؤ اس کو بھی وہ اسلام سمجھتا ہے، ڈھولک بجاؤ سنو اس کو بھی وہ اسلام سمجھتا ہے، اس نے بنا رکھا ہے۔ اسلام نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے قوالی کا، جس میں ڈھولک ہو، گانا بجانا ہو۔ وہ اللہ والے لوگ جو سنتے تھے، جس کو محفل اور مجلس سماع کہتے ہیں، جو اللہ والے لوگ سنتے تھے، وہ یہی ہے جو ہم اور آپ سنتے ہیں۔ نعت سنتے ہیں، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، حمد سنتے ہیں، اور نبی کی شان میں نعت سنتے ہیں، منظوم کلام سنتے ہیں، اور نثریہ کلام سنتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ والے سنا کرتے تھے۔ وہ تھوڑی تھی کہ اس میں ڈھولک بجتا تھا، ڈھولک بجاتے تھے اور سنتے تھے، نہیں، سب غلط ہے۔ اور جو منسوب ہے وہ نقلی باتیں ہیں، فرضی باتیں ہیں، اللہ والوں سے غلط منسوب کرتے ہیں۔ اللہ والے جتنے گزرے ہیں، شجرہ چشتیہ میں، سہروردیہ میں، نقشبندیہ میں، اور کسی بھی سلسلے میں جن کا تعلق اللہ والوں سے جوڑتا ہے، ان کے نزدیک یہ گانا بجانا، ڈھولک، یہ سب حرام ہے، کہیں جائز نہیں ہے۔ آج جتنے لوگوں نے ایسی جگہوں کو سنبھال رکھا ہے جہاں اللہ والے سو رہے ہیں، وہاں ڈھولک بجانے والے لوگ کوئی مولانا ہوتے ہیں کیا؟ قوالی گانے والے لوگ کوئی مولانا ہوتے ہیں کیا؟ حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر ڈھولک بجانے والے کوئی اونچے حضرت ہیں کیا؟ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے مزار پر جا کر کے، وہ دیکھیں گے کہ یہ ڈھولک بجانے والے نہایت ہی جاہل قسم کے لوگ، جس کو کوئی تعلیم نہیں، وہ لوگ وہاں قوالی بجاتے ہیں، ڈھولک بجاتے ہیں، تو وہ بجاتے ہیں، وہاں بجاتے ہیں، کہیں بجاتے ہیں۔ شریعت میں جائز تھوڑی ہو جائے گا ڈھولک بجانا، حرام کام جائز تھوڑی ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، مجھ کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈھولک کے ساتھ قوالی سننا بھی حرام ہے، ڈھولک کے ساتھ اللہ کا نام لینا بھی حرام ہے، ڈھولک کے ساتھ نبی کا نام لینا بھی حرام ہے، اور ڈھولک کے ساتھ کوئی بھی اچھا کام کرنا ڈھولک بجا کر کے وہ حرام ہے۔ چاہے گاڑی میں بجاؤ، شادی میں بجاؤ، جنگل میں بجاؤ، کہیں پر بھی بجاؤ، ڈھولک بجانا حرام ہے اسلامی شریعت میں۔ اس میں کسی بھی
فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اس کی شریعت میں حرام ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، حلال کو حلال ماننے کی ضرورت ہے، حرام کو حرام ماننے سمجھنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے، جو اس کو حلال مانتا ہے اور جانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، جو اس کو حرام مانتا ہے اور جانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کا کام ہے حلال کو اختیار کرنا اور حرام سے بچنا۔ میرے دوستو تو ہم کو اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور پھر کردار کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب عقیدہ درست ہوگا تو آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ جس کا آخری کلمہ، جس کا آخری قول، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی آخری بات ہوگی، جس کا آخری قول ہوگا، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بعض صحابی نے اسلام قبول کیا، میدان جہاد میں گئے، وہ شہید ہو گئے، کامیاب ہو گئے، نہ نماز پڑھنے کا موقع، نہ روزہ رکھنے کا موقع، اسلام لائے اور کلمہ پڑھا، شہید ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو عقیدہ درست ہو۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، خدا کو بھی مانتا ہے اور خدا ہی کی طرح دوسرے کو مانتا ہے، خدا کے جیسا دوسروں کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے اور خدا کے جیسا دوسروں کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے جیسا دوسروں کو مانتا ہے، یہی شرک ہے اسلام میں، شریعت میں، قرآن و حدیث میں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ تو پہلے تو اپنے عقیدے کو درست کرنا پڑے گا، عقیدہ درست ہو، ہاں، کہ اللہ ایک ہے اور اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم برحق ہے، یہ عقیدہ ہو۔ اور عقیدے کے بعد نمبر آتا ہے کردار کا۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، اسلامی عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا عقیدہ ہے، تو نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی مقبول، ذکر کرتا ہے تو ذکر بھی اللہ کے ہاں مقبول، اور قرآن پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول۔ اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے، صحابیوں کے عقیدے سے وہ میل نہیں کھاتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے وہ میل نہیں کھاتا، تو نماز بھی پڑھتا ہے تو مردود، قرآن بھی پڑھتا ہے تو مردود، اور جو کار خیر بھی کرتا ہے تو وہ مردود، کیونکہ ایمان نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، وہ ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، یہ اچھا کام ہے کہ نہیں؟ اچھا کام ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، وہ اچھا کام ہے کہ نہیں؟ اچھا کام ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، وہ محتاجوں کے کام آتا ہے، یہ اچھا کام ہے کہ نہیں؟ اچھا کام ہے، مگر کیا اس پر اس کو جنت ملے گی؟ اس کو جنت نہیں ملے گی۔ اچھا کام کیا ہے، اس کا بدلہ اللہ پاک اس کو دنیا میں دے دے گا، مگر مرنے کے بعد جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جس کا اسلامی عقیدہ نہیں ہے، وہ جنت اس کو نہیں ملے گی، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اپنا عقیدہ درست ہو، اس کے بعد کردار درست ہو۔ تو عقیدہ درست ہے تو کردار بھی، نماز پڑھے اور درود شریف پڑھے، نیک کام کرے، وہ بھی اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کتنا اچھا کام کرے، جو عقیدہ ہی صحیح نہیں، درست نہیں ہے، تو کوئی بھی کام اس کا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا، صفات میں یکتا، اپنی قدرت میں یکتا، ساری چیزوں میں یکتا ہے۔ جس طریقہ سے وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اسی طریقہ سے وہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے۔
جس کا اسلامی عقیدہ ہوگا اسی کی نماز مقبول ہوگی، اسی کا روزہ مقبول ہوگا، اسی کی زکوٰۃ مقبول ہوگی، اسی کا حج مقبول ہوگا۔ اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی بھی چیز مقبول نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سب مردود ہے، کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلامی عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں اس کا، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ عقیدہ وہ ہو جو نبی نے سکھلایا ہے، عقیدہ وہ ہو جو صحابہ نے رکھا ہے، اس طریقے سے جب ہمارا عقیدہ بنے گا تب ہم سچے پکے مسلمان ہوں گے۔ تو بہرحال میرے دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو کلمہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنا کلمہ، اپنے بھائیوں کا کلمہ، اپنی نماز، اپنے بھائیوں کی نماز، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، خود نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بھائیوں کو نماز کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اپنے کردار و عمل کو خراب کر لیا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کردار پتہ نہیں کہاں سے لے آیا، کیسا لے آیا، اور کہاں اور کیسے کردار پیش کرتے ہیں۔ تو کردار وہ ہو جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میل کھاتا ہے، کردار وہ ہو جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، کردار وہ ہے جو مسلمانوں نے کر کے دکھایا ہے۔ میرے دوستو، ایک مسلمان تھا، اس کی دکان تھی،